بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ انفو کیبنٹ کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، بارشیں جنہیں خدا کی رحمت بھی کہا جاتا ہے، کبھی کبھار یہ لوگوں کے لیے زحمت بھی بن جاتی ہیں۔ اگرچہ انسان چاند کو سر کرنے کے بعد مارس تک پہنچ چکا ہے، لیکن انسان ابھی تک ایسے آلات نہیں بنا سکا جس سے ان قدرتی آفات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک پاکستان کا آدھے سے زیادہ حصہ سیلاب، بارشیں، لینڈ سلائیڈنگ اور قدرتی آفات کی وجہ سے ڈوبا ہوا ہے، اور اب تک سینکڑوں لوگ اس کی نظر ہو گئے ہیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اللہ پر توکل کر کے خود کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے NDMA کی رپورٹ کے مطابق 14 جون سے اب تک کی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے 1000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 11,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق اب تک کی بارشوں کی وجہ سے 31 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کے سینئر آفیسر کے مطابق جولائی اور اگست میں اوسط سے 200% زائد بارشیں ہوئی ہیں۔ ہر طرف عجیب کوہرام کا عالم مچا ہوا ہے۔ NDMA کی 18 اگست کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ نقصان بلوچستان اور سندھ میں ہوا ہے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ جو کلپس دیکھ رہے ہیں، یہ ان علاقوں کے ہیں جہاں پر لوگوں نے سیلاب میں اپنے گھر، اپنے پیارے، اپنے مال مویشی اور جمع پونجی، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو کھو دیا۔ بارشوں سے قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، لوگ بے گھر ہو گئے اور ہزاروں ایکڑ فصلیں زیر آب آ گئیں۔ متاثرین کا یہ شکوہ ہے کہ امدادی کارروائیاں ناکافی ہونے کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے، جبکہ انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ امدادی سرگرمیاں بر وقت ہونے سے نقصان کم ہوا ہے۔ معزز ناظرین، سیلاب اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ لوگوں کو اب یہ فکر ہے کہ اب کھانے کو اناج نہیں ہے، جو کچھ اگایا جا رہا تھا وہ سب زیر آب آ گیا۔ معزز سامعین، ڈیرہ غازی خان کے علاقے علی پور کے 2 درجن سے زائد دیہاتوں میں پانی آ چکا ہے، جس سے ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی آسمان تک پہنچ چکی ہے۔ جہاں حکومتی مشینری سیلاب متاثرین کے لیے سرگرمی عمل نظر آتی ہے، وہاں فلاحی ادارے اور NGOs بھی اس موقع پر اپنی مدد آپ کے تحت سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن مستقبل کے لیے کوئی خاطر خواہ عمل نظر نہیں آتا۔ ناظرین اکرام، دریا ہمیشہ سے ہی انسان کی توجہ کا مرکز رہے ہیں، کیونکہ یہ معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دریاؤں کا پانی پینے کے لیے، اشیاء دھونے کے لیے، صنعتی مقاصد کے لیے اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ان دریاؤں میں جب ان کی کیپیسٹی سے زیادہ پانی شامل ہو جاتا ہے تو یہ دریا اوور فلو کر جاتے ہیں، یعنی ان کا پانی کناروں سے باہر آ جاتا ہے اور یہ کھیتوں اور انسانی آبادی میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس چیز کو سیلاب یا فلڈ کہتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جس میں سب سے بڑی وجہ موسم گرما میں پہاڑوں پر برف یا گلیشیئرز کا پگھلنا ہے۔ معزز ناظرین، پہاڑوں پر برف کے تودے ہوتے ہیں جو موسم گرما میں پگھل کر نیچے آتے ہیں، اور یہ پانی ندی نالوں سے ہوتا ہوا نیچے آ کر دریاؤں میں گرتا ہے، اور اگر یہ دریا کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو تو سیلاب آ جاتا ہے۔ سیلاب کی دوسری بڑی وجہ ہے زیادہ بارشوں کا ہونا۔ تیسری بڑی وجہ ہے جنگلات کا کٹاؤ، کیونکہ جنگلات پانی کے بہاؤ کو کم کرتے ہیں اور یہ سیلاب کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، چوتھی بڑی وجہ ہے منصوبہ بندی کی کمی، جن میں پانی کو ذخیرہ کرنے والے ڈیمز کی کمی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، پانچویں بڑی وجہ یہ ہے کہ دریا کے کناروں کا کمزور ہونا۔ جب کناروں سے درخت کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی باہر آ جاتا ہے اور وہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ معزز سامعین، یہ بھی سچ ہے کہ قدرتی آفات پر انسان کا بس نہیں چلتا، لیکن صد افسوس کہ ہمارے حکمران اور میڈیا اس وقت خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہر بار جب سیلاب آتا ہے تو ہنگامی بنیادوں پر امدادی کام بھی کیے جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے سیلاب سے بچنے کی ممکنہ پالیسی بھی وضع کی جاتی ہے، لیکن چند دنوں کے بعد ہم سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں کو تاریخ کا حصہ سمجھ کر بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو قومیں اپنی تاریخ سے راہ فرار اختیار کرتی ہیں وہ ہمیشہ ناکامی اور رسوائی کا سامنا کرتی ہیں، اور تاریخ انہیں ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ سیلاب کے آنے اور چلے جانے کے بعد ہمارے ملک و عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہر قدرتی آفت بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک کی انتظامیہ کو ارضیاتی تبدیلیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، نہ کہ جہاں سیلاب آ جائے اس علاقے کو گناہ گار ڈکلیئر کر دیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قدرتی آفات سے بچائے اور اس وقت سیلاب زدگان پر رحم فرمائے۔ اور ناظرین اکرام، آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے جس ممکن کوشش ہوتی ہے وہ سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔